رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ ایک صحیح بخاری کا تفصیلی واقعہ ہے، غزوہ سیف البحر اس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ سیف البحر پڑھتے ہیں، غلط ہے، یہ سیف البحر۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا، تقریباً 300 افراد تھے اس قافلے میں۔ ایک جہادی مشن پر ان کو روانہ کیا۔ کہتے ہم جا رہے تھے، راستے میں ٹائم زیادہ لگا، ہم جو کھانے پینے کا سامان لے کر گئے تھے وہ کم ہو گیا۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے کھانے پینے کا وہ سارا جمع کر لو، وہ اکٹھا کر لو۔ کہتے ہیں ہم نے کسی نے ستو، کسی نے کھجور، کسی نے روٹی کا ٹکڑا وہ جمع کر لیا۔ تو کہتے ہیں پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان وہ پورا تقسیم کرتے تھے۔ پھر یہاں تک نوبت آئی کہ صرف کھجور رہ گئی، اور وہ بھی تھوڑی سی۔ تو ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ 2 کھجور دیتے تھے، صرف 24 گھنٹے ہمارے 2 کھجوروں پر گزر جاتے تھے۔ اچھا وہ بھی جب کم پڑ گئی تو پھر ایک کھجور دینا شروع کر دیا۔ وہ جو تابعی ہے اس حدیث کو سننے والے، اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ پورا دن رات ایک کھجور پہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات پہ یقین تو نہیں تھا کہ ایک کھجور سے ہمارا کیا ہوگا، لیکن ہمیں تب یقین ہوا کہ ایک کھجور سے ہمیں کیا ہوتا تھا جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی۔ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ایک کھجور سے ہمیں کتنی توانائی ملتی تھی۔ ایک کھجور ہم لے کے اس کو کھا لیتے تھے، اس کی گٹھلی جو ہے وہ چوستے رہتے تھے، اس سے ہمارا دن گزر جاتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا تو پھر ہم نے درختوں کے اور پودوں کے پتے کھانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ہماری حاجت جو ہے وہ مینگنیوں کے شکل میں ہوتی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین سختیوں کے بعد، مشکلات کے بعد آسانی بھی لاتا نا، ان مع العسر یسرا۔ ہم تو پریشانی دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں تو کوئی نجات نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین مشکلات میں انسان کو مبتلا کر کے کوئی راستہ دکھاتا ہے، اس کو کسی بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی آزمائش، اس کے پیچھے کیا خیر اللہ نے چھپائی ہے وہ مجھے نہیں معلوم، میرے رب کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر کیا رزق دیا؟ کہتے ہیں کہ سمندر کے ساحل پر پہاڑ نما ایک چیز ہمیں نظر آئی، ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی پہاڑ ہے۔ اس کے قریب ہم گئے تو وہ عنبر نام کی ایک مچھلی تھی، عنبر نام کی ایک مچھلی، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے تفصیل سے۔ فرمایا وہ عنبر نامی مچھلی سمندر نے پھینک دی تھی اور وہ سمندر کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ کہتے اس میں سے ہم نے 1 مہینہ کھایا، اور ایسا کھایا کہ ہمارا جسم جو ہے وہ تندرست ہوا، توانا ہوا، موٹا ہوا۔ تابعی پوچھتے کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہم 300 لوگ تھے، 300 افراد۔ یہ کوئی کہانی، کوئی واقعہ نہیں بیان کر رہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا 1 مہینہ ہم نے اس میں سے کھایا، اور اس میں سے کھانے کے بعد ہم نے گوشت بچا کے اپنے ساتھ مدینہ بھی لے کر آئے ہم، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، مجھے بھی اس میں سے کھلاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے آنکھ کا جو گولا تھا، خول، آنکھ کا خول، وہ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح نے اٹھایا، اس کے اندر ہم 6 سے 7 بندے بیٹھ سکتے تھے آنکھ کے خول میں۔ اس کی پسلی کو کھڑا کیا، اور ہم میں سے جو سب سے اونچے قد والا آدمی تھا اور سب سے اونچے قد والا گھوڑا تھا، اس آدمی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کی پسلی کے نیچے سے اس کو گزارا، اس کا سر اوپر نہیں لگا۔ اتنی بڑی مچھلی تھی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر تعجب کی بات اس سے آگے ہے جو میں کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اتنی بڑی مچھلی اللہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن اس سے آگے جو تعجب کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مچھلی کی خوراک کتنی ہوگی۔ جو اتنی بڑی جسامت والی مچھلی ہے، اس کے روز کی خوراک کتنی ہوگی؟
اس کو خوراک کون دیتا ہے؟ یہ ایک مچھلی تو نہیں ہے نا، اس طرح کی تو کئی مچھلیاں ہیں سمندروں میں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ آج کل بھی ہمارے جو مچھلی پکڑنے والے ہیں، شکاری ہیں، فشری پہ کئی ایسی مچھلیاں آ جاتی ہیں جو لوگ تماشا بنا کے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جو اتنی بڑی مچھلی، شزور کے اوپر لوڈ ہونے والی ایک مچھلی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمندر کے تہہ میں یہ کون سی ڈگری لے کر کون سی نوکری کرتا ہے؟ رزق کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ رزق ان مخلوقات کو، ان مچھلیوں کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جب وہ ان کو رزق دے سکتا ہے تو ہمیں نہیں دے سکتا؟ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔